اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ بات کریں گے انشاءاللہ کہ سورہ بقرہ کس قدر فائدہ مند ہے اور صحابہ سب کیوں اتنا زور دیتے تھے۔ کوئی صحابہ 12 سال لگ جاتا تھا، کسی کو 14 سال لگ جاتا تھا، کسی کو اور زیادہ وقت لگ جاتا تھا سورہ بقرہ پڑھنے میں، یعنی اس کو سمجھنے میں، اس کے حساب سے چلنے میں، کیونکہ سورہ بقرہ میں کامیابی ہے۔ سورہ بقرہ میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ کیسے آدم علیہ السلام سے لے کر واپس اللہ تک کیسے کنیکشن پورا جوڑ دیا جاتا ہے، کیوں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور وہاں بتایا نا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا گیا۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ اس کے بعد دوسرا جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ داؤد علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، اور داؤد علیہ السلام کا ذکر آنے کے بعد سیدھا آخرت پہ ایک دم کیا آمن رسول وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ تو ہم اس کو دیکھیں گے اور سمجھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم 2-3 دعا جو ابراہیم علیہ السلام کی ہے اس کو سنیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیا تھی اور کیسے وہ کام کر رہا ہے آخرت تک پہنچانے میں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اس دعا میں غور کرنے والی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب اس شہر کو بنا امن والا، پہلا پوائنٹ کیا کہ امن والا بنا۔ کون سا شہر؟ سب جانتے ہیں، مکہ۔ اس کے بعد دوسرا چیز کیا بتایا گیا، اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں کی روزی دے جو ان میں سے ایمان لائے۔ اب یہاں دیکھیے اللہ پر اور آخرت کے دن پر کیا دیا۔ پہلا ایک دم بیسک ضرورت جو ہے نا انسان کی، اس کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، کیا کہ انسان امن میں کب آتا ہے؟ جب اس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے کسی کا پیٹ اگر بھرا نہیں رہے نا تو وہ امن میں نہیں آ سکتا۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، ضرورت مند کو کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو۔ یہی اس کا مطلب ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اسی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ کھانا کھلاؤ، لوگوں کی بیسک ضرورت کو پورا کرو، اور تب وہ اپنے آپ امن میں آئیں گے۔ تو یہی دعا ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں پہلا پارٹ میں، اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ پھلوں کی روزی دے جو ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ اس نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے کفر کیا اس کا تھوڑا سا نفع دوں گا، پھر اس کو مجبور کروں گا دوزخ کے عذاب کی طرف، اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ اس کے بعد اور 3 دعا دیکھتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، اور ان چاروں دعا کا کیا کنیکشن ہے آخرت تک، خلافت تک، اور سورہ بقرہ کا پورا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کا، اور کس طرح سے یہ کام کرتا ہے سورہ بقرہ۔ یہ 4 دعا ہمیں سمجھا دیں گے انشاءاللہ۔ تو اب دیکھیے اس کے بعد والی دعا جو آیت نمبر 127 میں ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔
اب ان 3 دعاؤں میں بھی دیکھیے کیا ہے. پہلا کیا چیز بتایا اسماعیل علیہ السلام نے وہاں پر. فرسٹ پوائنٹ ہم لوگ کیا سیکھے کہ جگہ کو پیسفل بنا, مطلب امن والا بنا. اور کیسے بنا؟ ان کو پہلے تو ان کی بیسک ضرورت جو ہے نا وہ پوری کر دے اللہ تعالیٰ سے کرے, مطلب ان کو کھانے پینے کا انتظام سب کچھ وہاں عطا فرما دے. اور یہی وجہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی بچوں کو مکہ میں جہاں پر کوئی آبادی ہی نہیں تھی اس ٹائم پہ, کوئی پانی کا ذریعہ نہیں تھا, کچھ نہیں تھا, پھر بھی وہاں پر چھوڑے اللہ تعالیٰ کے حکم سے, کیونکہ اس کو آباد کرنا تھا, اس جگہ کو آباد کرنا تھا. اور یہ ہمیں بتانا بھی تھا کہ دیکھیں کس طرح سے یہ کام کرتا ہے اور کس طرح سے ہم کامیابی تک پہنچتے ہیں. اس کے بعد والا ٹکڑا آپ دیکھیے کہ اسماعیل علیہ السلام نے کیا دعا کیا جب کعبہ بنا رہے تھے اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام. تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا کہ ہم سے قبول فرما لے, بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے, کہ مطلب جو بھی کام ہم کر رہے ہیں اس کو قبول فرما لے. اور اس کے بعد اے ہمارے رب اور ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے. کیا بتائے؟ فرما بردار بنا لے, کیونکہ بنی اسرائیل کیا ہوا, بنی اسرائیل کے سلسلے میں یہ کہا جا رہا ہے خاص کر, اور یہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے ایک اپنی فرما بردار امت بنا, مطلب نبی در پہ نبی بھیجتے رہے, اور ہمیں حج کے طریقے دکھا. دیکھیے فرما برداری مطلب کیا ہے؟ اللہ کی آیات پڑھنا. پہلے تو اللہ کی آیات پڑھنا, لیکن اللہ کی آیات پڑھنے سے پہلے کیا چیز بتایا گیا ہے؟ اس سے پہلے بتایا گیا ہے کہ امن اور سکون, مطلب بیسک ضرورت پہ زیادہ دھیان دینا, لوگوں کو اچھائی کے طرف بلانا, نیکی کے طرف بلانا, یہ سب چیز ہے. اس کے بعد دیکھیے کیا ہے, فرما برداری ہے. فرما برداری کے بعد نبیوں کا سلسلہ ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ حج کے طریقے دکھا. اور اس کے بعد توبہ قبول فرما, بے شک تو توبہ قبول فرمانے والا ہے, رحم کرنے والا ہے. اور اے ہمارے رب اور ان میں ایک رسول بھیج. سب سے امپورٹنٹ پارٹ پہ آپ ہم یہاں آ رہے ہیں جو سب سے اینڈ میں ہے, کہ ان میں ایک رسول بھیج جو ان میں سے کیا کرتے ہیں, یتلو علیہم آیاتک, کہ پہلے تو آیات پڑھ کے سناتے ہیں. اللہ کی آیات. کس کی؟ اللہ کی آیات. سمجھیے کہ جیسے کہ اللہ کا دربار ہے, اللہ سارے راجاؤں کا راجا وہاں بیٹھا ہے اور اس کی بات کو سنایا جا رہا ہے. کس کے لیے؟ کون کرے گا یہ کرنے والے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یتلو علیہم, پڑھ کے سنانے والے تھے. علیہم آیاتک ویعلمہ الکتاب, اور کتاب کی تعلیم دیتے, مطلب قانون شریعہ سکھاتے. قانون کب بنتا ہے؟ قانون تب بنتا ہے جب حکومت ہوتا ہے. اور حکومت کو ایک طرح سے یہ بھی دیکھا گیا ہے, جو الفاظ استعمال کیا گیا ہے, اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ, کہ مطلب دنیا کے لیے, زمین کے لیے خلیفہ. تو خلیفہ قانون بنانے میں قائم رہتا ہے. والحکمہ, اس کے بعد کیا بتایا ہے؟ والحکمہ ویزکیہم, اور اس طرح سے ان کو پاک کر. تو یہی ترتیب ہم دیکھیں گے آگے. ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اب دیکھیے اگر ہم اس سلسلہ کو یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے دیکھتے ہیں نا, تو غور کرنے کی بات ہے اور بہت اچھی طرح سے سمجھنے کی بات ہے کہ کس کڑی یہ دعا کے حساب سے جب ہم اس دعا کے نظریے سے دیکھتے ہیں قرآن کو, تب ہم کو قرآن کتنی اچھی طرح سے سمجھ میں آتا ہے. اور قرآن کا یہ سورہ بقرہ خاص کر بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آتا ہے. جو پہلا دعا کیا تھا کہ روزی عطا فرما, رزق عطا فرما اور امن عطا فرما. تو آپ دیکھیے گا یہ جو دعا ہے ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا, آیت نمبر 126 میں ہے. اس کے جواب میں تھوڑا سا بات آگے ہو کے پھر آیت نمبر 168 سے آپ دیکھیے گا کہ کھانے پینے کے بارے میں, حلال کھانا, حلال طریقہ, یہ سب کے بارے میں بات ہو رہا ہے. اس کے بعد جا کے امن سکون اختیار کرنے کے لیے طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ کیسے امن سکون کیا جائے گا, اور امن سکون اختیار کرنے کے لیے اس کا اسٹیپس بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا کیا جا رہا ہے کہ جو کیسے پڑھانا ہے, کیسے تیار کرنا ہے دین کے بارے میں, اس کے بارے میں آپ دیکھیے آیت نمبر 174 سے سکھایا جا رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میں کس طرح سے امن و سکون کرنا ہے, اچھا نیک کام کرنا ہے, یہ سب بھی بتایا جا رہا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے امن و سکون قائم کرنے کو رکاوٹ میں کیا کیا چیز آتا ہے. پہلے تو بھوک پیاس, بیسک نیڈس, وہ سب رکاوٹ میں آتا ہے. لڑائی جھگڑا, یہ سب. تو آپ دیکھیے اس کے بعد جو آیت نمبر 178 میں کیا بتایا گیا
قصاص کے بارے میں بتایا گیا کہ مطلب لڑائی جھگڑا نہیں کر کے خون خرابہ نہیں کر کے قصاص ایک طریقہ بتایا، جس سے یہ بہت بڑا فساد، یہ بہت بڑا فتنہ جو لڑائی جھگڑا کا تھا کہ ایک ایک ملک لڑ جاتے تھے آپس میں، ایک ایک گاؤں، ایک ایک بستی، ایک ایک شہر لڑ جاتا تھا آپس میں، تو اس میں جو مین کلپرٹ ہے، مین جو گنہگار ہے، مین جو قاتل ہے، بس اسی کے ذریعے قصاص کا کام ختم کر کے باقی لوگوں میں نے سمجھ لیجیے کہ پورے کے پورے امت پر، پورے کے پورے شہر پر، پورے کے پورے گاؤں پر، پورے کے پورے دیش پر رحمت کیا گیا۔ یہ ایک طریقہ بتایا امن سکون اختیار کرنے کا۔ اور اس کے بعد کیا بتایا؟ اس کے بعد دیکھیے روزہ رکھنے کے بارے میں، روزہ رکھنے سے پہلے ایک اور پرابلم کو سولو کیا گیا، وہ پرابلم ہے وصیت، جو گھریلو پرابلم، پہلے تو باہری پرابلم ہے جو بڑا دیش کا پرابلم مطلب دنیا کا پرابلم، اس کو سولو کیا گیا، پھر گھریلو پرابلم کو سولو کیا جا رہا ہے کیا؟ وصیت۔ اور پھر ان دونوں پرابلم کو سولو کرنے کے لیے، بڑے پرابلم کو سولو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ رمضان روزے کا ٹریننگ دے رہا ہے، روزے کا ٹریننگ دے رہا ہے تاکہ ہم اس ذریعے سے تقوی اختیار کریں اور تقوی اختیار کر کے آگے بڑھیں۔ اب آیت نمبر 183 سے آپ یہ دیکھیے گا۔ اس کے بعد جب تھوڑا سا اور آگے بڑھیے گا تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اب جنگ کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ کس جنگ کے لیے؟ کعبہ کو آزاد کرنے کے لیے، کیونکہ روزہ رکھ لیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ کعبہ کو پاک کرنے کی بھی دعا تھی نا اس میں، تو کعبہ کو پاک کیا جائے، کعبہ کو پاک کرنے کا مقصد تھا۔ تو اب یہاں پر کعبہ کو پاک کرنے کے لیے قریش سے جنگ کے لیے لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے، موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں ان سے لڑو، تم ان سے لڑتے جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، مطلب ظلم نہ کرو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ اور آگے دیکھیے فتنہ قتل سے زیادہ سنگین ہے، تو یہ سب بات بتا کے یہ کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے ایک چیز اور ہے جو سماج میں بگاڑ کا بنتا ہے، سماج کا سدھار کے لیے سماج میں بگاڑ جو 3 بڑا چیز بتایا گیا ہے۔ ایک کہ لڑائی جھگڑا جو دیش ملک وغیرہ آپس میں برباد ہو جاتے ہیں، دوسرا ہے گھر کا معاملہ، وہ وصیت جو گھر برباد ہو جاتا ہے، اور تیسرا کیا ہے جو سماج کو برباد کر دیتی ہے، وہ ہے اندھ وشواس لوگوں کو بہت ساری برائیوں میں ڈھکیل دیتی ہے۔ تو آیت نمبر 189 میں اندھ وشواس کو بھی ڈیل کیا گیا ہے۔ اور نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں آؤ ان کی پشت سے، بلکہ نیک وہ ہے جو پرہیزگاری کرے اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ۔ تو یہ جو ہے نا پیچھے کے دروازے سے آنا، یہ ایک طرح سے ان کا سپرسٹیشنس تھا۔ جب ہم اس کی بیک گراؤنڈ پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا، یہاں پر اس کا وقت نہیں ہے۔ تو اب اس کے بعد کیا تیار کیا جا رہا ہے؟ کعبہ کو آزاد کروانے کے لیے۔ کعبہ کو آزاد کروائیں گے تبھی تو مقصد پورا ہوگا، جو دعا تھا ابراہیم علیہ السلام کا، جس مقصد سے بنایا گیا تھا، تاکہ امن و سکون اور مطلب رزق قائم ہو، وہاں پر لوگ اطمینان سے رہے، کبھی لڑائی جھگڑا نہ ہو، ٹھیک ہے، گھریلو پرابلم بھی سالو ہو۔ تو یہ سب چیز پھر آپ آگے بڑھیے گا نا، تو یہ سب چیز پھر آپ دیکھیے گا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ اس کو سالو کرتے ہیں، دین کو مکمل کرنے کے لیے، دین کو قائم کرنے کے لیے۔ تو اس طرح کی بات اب آپ آگے دیکھ رہے ہیں۔ اب جب دین مکمل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، میں نے کعبہ آزاد ہوگا تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ کعبہ آزاد ہونے کے بعد حج کر سکتے ہیں وہاں پر۔ تو یہی چیز آپ دیکھیے گا، اس کے بعد والی جو آیتیں ہیں نا، وہاں پر حج کے بارے میں بتا رہی ہیں۔ حج کے بارے میں بات ہونے کے بعد آپ دیکھیے گا کہ جو بیسک چیز تھا کیا تھا؟ اب امن سکون اختیار کرنے کے لیے وہاں پر منافقت یہ سب دور کرنا پڑے گا، لوگوں کو سماجک طور پہ، گھریلو طور پہ اور دیش کے طور پہ سب طریقے سے ان کا پرابلمس کو سالو کرنا پڑے گا۔ تو جیسے ہی حج کا معاملہ مطلب سمجھیے کہ دین مکمل ہو گیا یہاں پر، اس کے بعد کیا کیا جا رہا ہے؟ منافقت کو ڈیل کیا جا رہا ہے۔ کیوں منافقت کو ڈیل کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے تو سب اپنا جان و مال سب کچھ لگانے کے لیے تیار تھے اللہ کے لیے، لیکن جب مکہ فتح ہوا تو بہت لوگ ہیں نا صرف اس وجہ سے، ڈر سے یا کسی اور وجہ سے اسلام قبول کر لیے، ان کو کوئی زور زبردستی نہیں تھا۔ لیکن آپ آج اگر دیکھیں گا اس طرح کا مثال افغانستان میں کیا ہوا، افغانستان میں کچھ میں اس سے ملا نہیں رہا ہوں، لیکن افغانستان کو بتانے کے لیے اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہوا کیا وہاں پر انہوں نے بھی کہا کہ کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو چاہے وہاں رہ سکتا ہے، دیش چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔
لیکن دیکھے کہ ایک نئی حکومت آ رہی ہے تو اس ڈر سے کچھ لوگ جو ان کو نہیں مانتے تھے وہ لوگ اس ڈر سے کہ ان کو کہیں مار نہ دیا جائے یا کچھ ان کو نقصان نہ پہنچایا جائے وہ لوگ بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ فتح کر لیتا اور کعبہ فتح کرنے کے لیے کوئی لڑائی جھگڑا کوئی خون خرابہ نہیں ہوا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایک معجزہ ہے کہ ایسی وکٹری جس میں ایک بھی خون نہیں بہایا گیا، امن و سکون کے ساتھ فتح حاصل ہوا۔ 10,000 صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کعبہ کو فتح کیے بنا لڑے، اور آج تک یہ مکہ کا اتہاس رہا ہے کہ مکہ امن کا جگہ شروع سے رہا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے، پورے دنیا کا سینٹر ہے، ام القریٰ ہے، مطلب سارے شہروں کی ماں ہے، وہاں امن سکون ہمیشہ سے رہا ہے کیونکہ اللہ کا گھر ہے خاص کر۔ تو اب یہاں پر دیکھیے کیا کیا جا رہا ہے، جیسے ہی یہ حج اسٹیبلش ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، تو منافقت سے ڈیل کیا جا رہا ہے۔ منافقت کو ڈیل کرنے کے بعد کیا کیا جا رہا ہے، دین کو اور بہتر کرنے کے لیے، مکمل کرنے کے لیے لوگوں کے اندر اب اس کی تیاری کی جا رہی ہے، لوگوں کے اندر تزکیہ کرنے کے لیے، جیسے میں نے بولا تھا نا شروع میں کہ پھر آپ دیکھیے گا آگے چل کے یہ کام کرے گا، تزکیہ کرنے کے لیے آیت نمبر 207 سے لے کے 245 تک اس طرح سے کام چلتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ خلافت کی بات آتی ہے داؤد علیہ السلام کے ذریعے۔ اب داؤد علیہ السلام کے ذریعے ہی کیوں خلافت کی بات آتی ہے، بہت غور کرنے کی بات ہے۔ دیکھیے آپ اگر جائیے گا سورہ صاد میں، تو سورہ صاد میں آپ کو ملے گا آیت نمبر 26 میں، سورہ نمبر 38 آیت نمبر 26 میں ملے گا۔ اور پورے قرآن میں صرف 2 لوگوں کے لیے خلیفہ لفظ استعمال ہوا ہے، ایک تو آدم علیہ السلام کے لیے اور دوسرا داؤد علیہ السلام کے لیے۔ اور ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب سارے انسانوں کو آدم علیہ السلام کے پشت سے نکالا گیا اور سب کو پیش کیا گیا، تو اس میں ایک انسان پہ آدم علیہ السلام کا نظر ٹک گیا، اور وہ نظر کیوں ان کے اوپر ٹکا، وہ تھے داؤد علیہ السلام۔ کیوں؟ اس کا بھی ہم کو وجہ یہاں پر مل رہا ہے سورہ بقرہ میں۔ کیوں ٹکا؟ کیونکہ دیکھیں 2 ہی آدمی کے نام پہ خلیفہ استعمال ہوا ہے قرآن میں، اور یہاں پر بھی آپ دیکھیے گا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، تو مطلب اے داؤد علیہ السلام بے شک ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا، سو تو لوگوں کے درمیان حق انصاف کے ساتھ فیصلہ کر اور اپنی خواہش کی پیروی نہ کر۔ تو یہ اس طرح سے بات اس میں آتا ہے۔ اب یہ چیز دیکھیے گا، غور کرنے کی بات ہے کہ حدیث میں اور قرآن میں دونوں جگہ داؤد علیہ السلام کو بھی خلافت کا خطاب دیا گیا ہے، کیوں؟ اور آدم علیہ السلام کو دیا گیا ہے۔ تو آپ دیکھیے گا آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے دنیا، اور شروعات میں ہی اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا تھا کہ تمہیں خلیفہ بنایا جائے گا، اور خلیفہ بنا کے دنیا میں بھیجا جائے گا، اور تم کو ایک ذمہ داری نبھانی ہے، اور اس ذمہ داری کے ذریعے تم پہ ہدایت بھیجا جائے گا، کتاب بھیجا جائے گا، اور کتاب کے طرف لوگوں کو بلانا ہے، اس پہ چلانا ہے، انصاف عدل دنیا میں قائم کرنا ہے۔ اور جب تم یہ سب چیز کرو گے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا ہے اور اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، مطلب اللہ سے پیار کرنے کے لیے خالص کر دینا ہے لوگوں کو، جب ایسا تم کرو گے تو تم پھر سے جنت میں لوٹ سکو گے۔ یہ آدم علیہ السلام کا معاملہ تھا۔ تو اسی طرح سے آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی اسی طرح سے کام کرتی ہے، کیونکہ ان دعاؤں میں کیا ہے، ان دعاؤں میں یہی باتیں ہیں۔ یہ پورا ٹریننگ شیڈیول جو دیا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے ذریعے، اس دعا میں یہ بتا دیا گیا کہ آدم علیہ السلام سے خلیفہ کا شروع ہوا، داؤد علیہ السلام میں خلیفہ کا ختم ہوا، اور اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد دیکھیے کہ مشن جو تھا ابراہیم علیہ السلام کا وہ وہاں پر تو کمپلیٹ ہوا۔ اب اس کے بعد تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دعا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہ الکتاب۔ اب وہ حصہ بھی دیکھتے ہیں، وہ کیا تھا، کس کے لیے تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا۔ تو مطلب خلافت والا کام وہاں تک ہو گیا، اور اس سے ظاہر کر دیا گیا کہ مسلمانوں کو ظاہر کر دیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر کر دیا گیا کہ تم کو بھی دنیا میں انصاف و عدل قائم کرنا ہے، اور یہی مین چیز ہے۔ کیوں؟ اگر آپ دیکھیے گا سورہ انبیاء میں آیت نمبر 105 میں یہی بتایا گیا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے جو ہے نا زبور میں لکھ دیا تھا کہ جو لوگ حق پہ چلنے والے ہوں گے، جو لوگ
عباد صالحون ہوں گے، عباد الصالحون مطلب صالح کام کرنے والے. اور یہ چیز آپ قرآن میں دیکھیے گا، عمل الصالحات و آت الزکوٰۃ، یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتا ہے. صالح عمل، اچھے نیک عمل اچھے طریقے سے کرنا، اور زکوٰۃ دینا، نظام قائم کرنے کے لیے پیسے خرچ کرنا، یہ ہمیشہ کا سسٹم رہا ہے، ہر مسلمانوں کا سسٹم رہا ہے. جب یہ سسٹم کو ہم لے کے چلیں گے تو سورہ انبیاء میں آیت نمبر 105 میں بتایا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کو حکومت دی جائے گی، ایسے لوگوں کو دنیا میں خلیفہ بنایا جائے گا. یہ ایک مثال پیش کیا گیا داؤد علیہ السلام کا، کیونکہ داؤد علیہ السلام بھی اسی طرح کے ایک عباد الصالحین تھے، نبی تھے، رسول تھے. تو اسی طرح سے امت محمد کو بھی یہی پیغام دیا جا رہا ہے کہ اب تم کو کیا کرنا ہے، اب تم کو آگے ایمان کا نظام بنانا ہے. ایمان کا نظام کیسے بنے گا؟ عمل الصالحات سے و آت الزکوٰۃ سے. تو وہی چیز آپ دیکھیے گا کہ آگے کے آیت میں کیا ہے، 253 سے لے کے آیت نمبر 283 تک میں یہی بات ہو رہا ہے کہ کیسے ایمان کو قائم کرنا ہے، عمل الصالحات کو قائم کرنا ہے، اندرونی جو برائی ہے جتنی اس کو دور کرنا ہے، تزکیہ کرنا ہے. اور اس کے بعد فنانشل نظام جو ہے نا، جو زکوٰۃ اگر آپ دیکھیے گا کہ آیت الین دین جو ہے نا، آیت نمبر 282 اس میں بھی آ رہا ہے. اس سے پہلے بھی دیکھیے کہ کیا کچھ ہم خرچ کریں، کیا کیا طریقہ وہ سب سکھایا جا رہا ہے. اور اندرونی برائی دور، باہر کی برائی بھی دور کی جا رہی ہے، اندرونی برائی بھی دور کی جا رہی ہے سماج کی. جیسے آپ دیکھیے گا جوا، شراب، یہ سب کے بارے میں بات ہو رہا ہے. پھر طلاق، حیض، یہ سب کے بارے میں بات ہو رہا ہے. تو یہ سب کچھ برائیاں ہیں، اس کو دور کر کے سمجھیے تزکیہ کیا جا رہا ہے، لوگوں کو ایمان کا نظام بنایا جا رہا ہے. اور اس کے بعد اس نظام کو چلانے کے لیے پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں، تو وہ بھی سکھا جا رہا ہے. مطلب عمل الصالحات و آت الزکوٰۃ، یہ چیز جب یہ ہم کریں گے تو آپ دیکھیے گا اینڈ آف دا رزلٹ کیا ہو رہا ہے. آیت نمبر 285 اور 286 میں یہی ہے، آمن الرسول بما انزل. وہ جب اس میں دیکھیں گے وہاں سے، تو یہ آیت کہاں پر تھا، یہ آیت کہاں پر اترا؟ یہ اترا نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے تھے اللہ تعالیٰ کے پاس سدرۃ المنتہا میں. وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 2 آیتیں ملی تھی. مطلب کیا ہے؟ ریٹرن بیک ٹو اللہ. تو آدم علیہ السلام کہاں تھے؟ جنت میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے؟ جنت میں. جنت میں جا کے وہاں پر خود اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ 2 آیتیں دی. اور کیا بولا تھا جنت میں آدم علیہ السلام کو کہ میں تمہیں کتاب بھیجوں گا، اس پہ چلنا ہے. تو یہ چیز جنت سے شروع ہوا اور جنت پہ جا کے ختم ہوا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ غور کیجئے کہ سورہ بقرہ کس قدر لوگوں کو دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنے کا طریقہ سکھا رہا ہے، دنیا میں خلافت قائم کرنے کا طریقہ سکھا رہا ہے، کہ کیسا نظام بننا چاہیے وہ سکھا رہا ہے. گھر کا نظام کیسا بننا چاہیے، ایک شہر کا، ایک گاؤں کا نظام کیسا بننا چاہیے، ایک پورے دیش کا نظام، پوری دنیا کا نظام کیسے بننا چاہیے، یہ سب کچھ سکھا رہا. اور سکھانے کے بعد کیا کہہ رہا ہے کہ آخر لوٹ کے تو تم کو اللہ کے پاس آنا ہے، اور یہ سب چیز جب کریں گے تو لوٹ کے اللہ کے پاس ہی جائیں گے. کیونکہ اسی مقصد سے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا کہ تم خلیفہ کا رول نبھاؤ اور خلیفہ بن کے واپس آؤ. مطلب کیا ہے؟ نیکی جو ہے، عباد الصالحون بن کے، اللہ کے صالح بندے بن کر اللہ کے پاس واپس آؤ. سبحان اللہ. اس سے زبردست پیغام مجھے تو کہیں نہیں دکھا، مجھے کہیں نہیں دکھا. اسی لیے کہا جاتا ہے حدیث میں کہ سورہ بقرہ جو پڑھے گا نا، ان کے گھر سے شیطان بھاگ جائے گا، ان کی زندگی سے شیطان بھاگ جائے گا. کیونکہ بہت زبردست ٹریننگ ہے سورہ بقرہ میں، شروع سے لے کے آخر تک سب کچھ کنیکشن جڑتا ہے. فی الحال کے لیے السلام علیکم.